اب میں آپ حضرات کے سامنے محمد عبید بن معین الدین کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے مدارس کی اہمیت اور افادیت کے موضوع پر بہت ہی عمدہ تقریر پیش کریں گے۔ آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں آپ سبھی حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سبھی حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعلم آدم الأسماء كلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور، وقال علي رضي الله تعالى عنه رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب، وإن العلم باق لا يزال۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم۔ قابل ست تقریم علماء کرام، اساتذہ عظام اور میرے ہم مشن، ہم سفر اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی اس پررونق محفل میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر، لفظوں کا جامہ پہنا کر، آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، وہ ہے دینی مدارس کی ضرورت، اہمیت اور کردار۔ سامعین کرام، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبرائیل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اولین صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرشکو ہاسٹل اور پرکشی درسگاہ کا نام ہے۔ اس لیے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں۔ سامعین محترم، مدرسہ سنگو بہشت کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک بس عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین قبروں کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اس سادہ سے چبوتر کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع انار کے اس درخت کے سائے کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ تو پھر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ دعا بھی ہے اور یا رب پانی پلا پلا سبحان اللہ۔ تو میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، دور حاضر میں ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً دین کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے۔ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے حقوق والدین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے حقوق زوجان بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خانقاہوں میں اللہ اللہ کا نام نہیں گونجتا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چشمے فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، چشمے فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا ہمارا اثر اغیار سے، ہو چشموں نگر کے پردہ اعنات سے صرف نظر
ہو چشمہ نگر کے پردہ آنات سے سر پہ نظر سارا جہاں چمک رہا ہے ہمارے کردار سے. سامعین محترم، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کالج یونیورسٹی میں گزرا، ان کی قلندرانہ نگاہ کتنی دور رس اور حقیقت شناس تھی. فرمایا ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو. اگر یہ ملا اور مدارس نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں. اگر آج بولے سے اگر مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں ہوا. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، اللہ کے لیے اٹھا تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر بھی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.